اللہ علیہ وسلم مختلف رسول وہاں پہ اکٹھے تھے اور ان کو ان کے روحوں کو کس طرح سے جسد عطا کیا گیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ امامت کروائی اور پھر آپ کو لے جایا گیا، آسمانوں کا سیر کروایا گیا۔ پہلے آسمان پر آپ تشریف لے گئے، جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، براق نامی سواری آپ کو، جس کا مطلب بجلیاں ہیں، ظاہر ہے کوئی روشنی کی سواری تھی، کیا تھی اللہ کو معلوم ہے، البتہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ گھوڑا نما تھی یا کوئی اس طرح کی ایک سواری تھی، اس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ جبریل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر تشریف لے گئے۔ بہرحال اس کی تفصیلات میں اختلاف بھی ہے، کم از کم 30 راویوں سے یہ احادیث موجود ہیں۔ بہت ساری احادیث جو ہیں وہ صحت کے اعلیٰ درجے کو پہنچتی ہیں، یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف کی احادیث ہیں، اور بیشتر احادیث صحیح ہیں، لیکن اس میں بعض احادیث ضعیف بھی ہیں، کمزور درجے کی بھی ہیں۔ اور اس واقعہ معراج کا ذکر، جس کا دوسرا حصہ جو ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اسراء پہلے حصے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ثم عرج بی الی السماء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر مجھے لے جایا گیا، اوپر چڑھایا گیا آسمان تک، اور پھر اس کی تفصیلات ہیں۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر اس کی بھی آگے مزید تفصیلات ہیں کہ پہلے آسمان پر جب دروازہ کھلوانے کے لیے دربان سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ دروازہ کھولو، اس کی بھی بعض روایات میں تفصیلات ہیں کہ ایک فرشتہ، اس کا نام اسماعیل نامی فرشتہ، وہاں کا جو پہلے آسمان کا دربان تھا، اور اس کے ساتھ 70 لاکھ یا 70,000 فرشتے جو ہیں وہ اس کے آوان و انصار تھے۔ واللہ عالم اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ہمارے شاید حد ادراک میں نہ آتی ہوں، اس لیے کہ لفظ 70 کا استعمال عربی زبان میں مبالغے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 70 سے مراد 70 ہی ہو، اور 70 سے مراد 70 بھی ہو سکتا ہے، ایک ڈیجٹ 70، اور 70,000 جب کہا جائے یا 70 لاکھ کہا جائے تو اس سے مراد 70 بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے مراد مبالغے کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سینکڑوں لوگ تھے، تو عربوں میں یہ بھی استعمال ہوتا تھا۔ تو بہرحال اس کے کتنے دربان ہیں۔ پھر اس کے بعد دروازہ کھولا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا گیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ وہاں بھی کچھ تفصیلات ہیں واقعے کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب ہیں اور کچھ بائیں جانب ہیں۔ آپ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ ہنس پڑتے ہیں، اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ہے دائیں جانب جو جنتی ہیں، اور جو بائیں جانب ہیں وہ جہنمی ہیں۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام جب جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں، اور جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ بہرحال اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد اگلے آسمان پہ، یعنی جو دوسرا آسمان تھا، وہاں پہ ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اسی طرح تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور یہ ساری ملاقاتوں کا ذکر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بھی تشریف لے گئے، یعنی وہاں ساتویں آسمان پہ بیت المعمور کا ذکر بھی ہے۔ بیت المعمور آپ نے فرمایا کہ وہ ایک کعبہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے یہ زمینی کعبہ ہے جس پر طواف ہوتا ہے، اسی طرح ایک آسمانی کعبہ ہے، وہاں اس کے بالکل اوپر ہے، اور اس میں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جیسے یہاں دنیا کے کعبے میں انسانوں کا طواف جاری ہے، وہاں فرشتوں کا طواف جاری ہے، اور وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ 70 کا ہندسہ استعمال فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایک وقت میں 70,000 فرشتے جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کر لیا، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال پھر سدرۃ المنتہا، اس کی ڈسکرپشن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ایک درخت ہے سدرہ، عربی زبان میں بیری کو کہتے ہیں، اور وہ بیری کیسی ہے جس کے اوپر جو پھل لگتا ہے، جس کے پتے جو ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بتائیں، جیسے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں، اس طرح کا کوئی ایک شاندار درخت ہے، اور وہ سدرۃ المنتہا کی وہ حد آ جاتی ہے اس کے آگے، گویا جبریل علیہ السلام بھی وہاں رک گئے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ آخری حد تک گئے۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے لکھنے کی جو قلم کی آوازیں ہیں وہ بھی محسوس کیں، وہ بھی میں نے سنائی دی مجھے، اور قلم کی آوازیں تھیں، گویا وہاں پہ جو کچھ لکھا جا رہا تھا، جو ہمارے اعمال لکھے جا رہے تھے، کہ جو کچھ بھی لکھا جا رہا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ وہاں اللہ کریم کے ساتھ مکالمہ بھی ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہوا، اور ظاہر ہے کہ وہ اس مکالمے کے نتیجے میں ہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسا تحفہ ملا، اور یہ لے کے آپ واپس آئے، جس کا میں نے ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات ہوئی، پھر واپس گئے، پھر آئے، پھر گئے، اور یہ 50 نمازوں سے 5 نمازیں رہ گئیں۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران جتنے بھی مشاہدات آپ نے کیے، اس کی تفصیلات حدیث میں ہیں، کہ آپ نے جنت بھی دیکھا، آپ نے جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، آپ نے جنتیوں کی بہت ساری قسمیں دیکھیں، جہنمیوں کی بہت ساری قسمیں دیکھیں، بہت سارے مختلف گناہوں کے جو خاص گناہ گار تھے ان کے عذاب کو دیکھا، اور ممثل انداز میں، یعنی تمثیلی انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے عذاب اور مختلف قسم کے ثواب دکھائے گئے۔ جنت میں جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوروں کو بھی دیکھا، آپ نے وہاں پہ جنت کے مکانوں کو بھی دیکھا، اس لیے کہ بعض تفصیلات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک محل کے پاس گیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس محل میں داخل نہیں ہوا، عمر کو آپ نے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ عمر تیری غیرت کو یاد کر کے مجھے یہ تمہاری غیرت یاد آئی، اور میں اس کے اندر داخل نہیں ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ سن کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھلا آپ سے غیرت کروں گا۔ اسی طرح کسی حور کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کون ہے، تو مجھے تعارف کروایا گیا کہ یہ حارثہ نامی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حور ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ مختلف قسم کی وہ چیزیں ہیں، یہ ڈسکرپشن کے وہ پہلو ہیں جو صرف اور صرف ترغیب کے لیے ہیں، اس کی تفصیلات اور اس کی حقیقت اور اس کا ادراک وہ تو شاید ہمارے جو عقل ہے یا ہمارا ادراک کی حد ہے اس سے باہر ہے۔ لیکن یہ واقعہ رونما ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد واپس تشریف لائے، اور ایک روایت کے مطابق آپ واپس پھر بیت المقدس تشریف لائے، اور بیت المقدس سے واپس آپ مسجد حرام تشریف لے آئے، اپنے گھر تشریف لے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں صبح ہوگی تو میں صبح سے پہلے مکہ میں آ گیا تھا۔ اور بعض یعنی جو میں نے عرض کیا کہ 30 قسم کی روایتیں ہیں، اور یا 30 قسم کے 30 صحابہ سے یہ مختلف روایات منقول ہیں، اس میں بعض میں نوم کا لفظ بھی ہے، ایک یا 2 روایتوں میں، کہ آپ سوئے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ پھر جب میں جاگا تو میں مکے میں آ گیا تھا۔ اس لیے اس پورے واقعے کے بارے میں ایک پورا گروہ ہے مفسرین کا جن کا خیال یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سارا سیر کروایا گیا اور جو معراج ہوا، یہ سارا کا سارا یہ حالت خواب میں تھا، اور روحانی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا۔ یعنی ایک نقطہ تو یہ ہے کہ یہ خواب میں تھا، دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ روحانی طور پر آپ کو لے جایا گیا۔ یعنی صرف خواب میں دکھانا اور بات ہے، روح کو لے جانا، اسرا کہ ایک روح کو لے گیا، اور روحانی طور پر یہ ہوا، آپ جسمانی طور پر نہیں گئے۔ اور تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے لے جایا گیا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے، بنفس نفیس تشریف لے گئے، اور یہ واقعہ حالت خواب میں نہیں تھا یا کہ روحانی اور کشفی مشاہدہ نہیں تھا، بلکہ آپ کو لے جایا گیا، اور آپ نے یہ پورا خود سے سیر کیا، اور پھر صبح ہونے سے پہلے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اب اس کے بارے میں دونوں اور تینوں نقطہ نظر، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا، یعنی یہ بھی اچھوتا سا ایک نقطہ نظر بعض مفسرین کا موجود ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جو آدھا حصہ ہے، آدھا وقت، یہ اسرا جو یعنی اس واقعے کا پہلا حصہ ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم و روح دونوں اعتبار سے تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر وہاں تشریف لے گئے۔
لیکن جو اگلا حصہ ہے معراج کا، جس کا ذکر اشارتاً سورہ نجم میں ہے یا پھر باقی تفصیلات حدیث کے اندر ہیں، تو وہ جو حصہ ہے وہ روحانی تھا، یہ بھی ایک نقطہ نظر پایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ روحانی تھا یا عالم رؤیا میں یہ بیان کیا گیا، اور خاص طور پہ جو عالم رؤیا یعنی خواب میں بیان کرنے کی جو نقطہ نظر کے قائل ہیں، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نظر آیا، انہوں نے اسی صورت کی آیت نمبر 60 سے استدلال کیا ہے کہ جہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے اس خواب کو بنایا الا فتنۃ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، کہ یہ جو آپ نے جو کچھ دیکھا، رؤیا چونکہ خواب کے حوالے سے عام طور پر لفظ رؤیا خواب کے اوپر استعمال ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کا خیال یہ کہ خواب میں دکھایا گیا وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا، تو اس سے انہوں نے کہا یہ خواب ہی تو دکھایا تھا، اس لیے اس کا تعلق خواب کے ساتھ ہے۔ رؤیا کا لفظ خواب پر بولا جاتا ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ رؤیا کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، خواب میں دیکھیں یا خواب کے بغیر دیکھیں، لفظ رؤیا کا مطلب رؤیت ہوتا ہے، دیکھنا۔ اب کسی نے خواب میں دیکھا ہو تو اس پر بھی رؤیا کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جس نے خواب کے علاوہ دیکھا اس کو بھی رؤیت کہہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ چاند کو دیکھنا، اس کو بھی رؤیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو چاند کی رؤیت کے بارے میں، چاند کو دیکھنے کے بارے میں، ظاہر ہے چاند کو ہم صرف خواب میں تھوڑی دیکھتے ہیں، چاند کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی لفظ رؤیت بولا جاتا ہے۔ تو رؤیا کا لفظ دیکھنے پر بولا جاتا ہے، وہ خواب میں ہو یا غیر خواب میں ہو، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کو اسپیسیفکلی اس آیت سے دلیل محسوس ہوتی ہے کہ یہ خواب میں تھا پورا واقعہ معراج، تو ان کے لیے تو اسی آیت کے اندر جواب موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے الا فتنۃ للناس، یہ تو لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا۔ تو اگر کسی کو خواب میں کچھ دکھایا گیا ہو تو وہ آزمائش کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اگر آج دعویٰ کروں کہ مجھے خواب میں فلاں چیز دکھائی گئی ہے، میں خواب میں آسمانوں پہ گیا ہوں، تو خواب میں آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے، یہ فتنہ اور آزمائش کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فتنہ اور آزمائش جب اس کو بنایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب نہیں ہے۔ خواب ہوتا تو کبھی فتنہ نہ ہوتا۔ خواب کا دعویٰ تو کوئی کافر بھی کرے تو اس پر کوئی شخص جو ہے نہ اعتراض کرتا ہے اور نہ اس کے اوپر فتنہ اور آزمائش بنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ فتنہ اور آزمائش بنا، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اگلے دن صبح بتایا کہ مجھے آسمان کا سیر کروایا گیا ہے، مجھے لے جایا گیا ہے، میں پہلے مسجد اقصیٰ گیا، پھر میں آسمانوں پہ گیا، ثم عرج بی الی السماء، پھر مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ آپ نے جب یہ تفصیلات بتائیں تو کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اور انہوں نے ابو جہل تو اس قدر تک بے باکی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضہ سرائی پر اتر آیا کہ اس کا خیال یہ تھا کہ اب تو کوئی شخص یہ بات نہیں مانے گا، یہ بات ماننے والی ہے ہی نہیں کہ ایک آدمی راتوں رات جائے اور سارا اتنا آسمان تک کا سفر کر کے صبح تک واپس آ جائے، تو اب یہ جس شخص کو بھی یہ بات بتائی جائے گی کوئی شخص اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ اس نے اس بات پر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ آپ سب لوگوں کے سامنے بھی یہ کہہ دیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، میں کہہ دوں گا۔ تو آپ اس وقت، روایات میں آتا ہے کہ آپ اس وقت حتیم میں تشریف فرما تھے، اور اس وقت یعنی حتیم سے مراد کعبۃ اللہ کا وہ حصہ جو کعبۃ اللہ سے باہر ہے اور گول دائرے میں ایک دیوار بنائی ہوئی ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ تو ابو جہل جو ہے وہ ساری برادری کو اکٹھا کر کے لے آیا، اور وہاں آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے سوال و جواب شروع کر دیے، اور یہاں تک کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمومی زندگی میں مسجد اقصیٰ نہیں دیکھی تھی، تو انہوں نے ایسے سوال شروع کر دیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دقت ہوئی اور آپ کو تردد ہوا۔ مثلاً یہ کہ آپ اگر کسی شخص نے رات کو دیکھا ہی ہو مسجد حرام کو یا مسجد اقصیٰ کو، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوالات کرنے شروع کر دیے کہ کتنے دروازے تھے، کتنے اس کے گنبد تھے، کتنے مینار تھے، یا جو بھی کھڑکیاں کتنی تھیں، تو ظاہر ہے آدمی گن کے تو نہیں آیا ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کچھ تردد ہوا، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو اور آپ کے اس معجزے کو ان کے اوپر واضح کرنا تھا اور اس کا رعب اور دھاک بٹھانی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا، اور میں
مسجد اقصیٰ سے ادھر سے دیکھتا جاتا تھا اور ان کے سوالوں کو جواب دیتا جاتا تھا، اور یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کہتا ہے اسرا بعبدہ، لفظ عبد استعمال کیا ہے، تو عبد کا لفظ ظاہر ہے روح پر استعمال نہیں ہوتا، یہ پورے جسم و جان کے اور ایک مجموعے کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے لے جایا گیا، اگرچہ اس کے اوپر بہت ساری تفصیلی بحث مفسرین نے کی ہے۔ بہت سارے مفسرین اس کو روحانی اور کشفی ایک مشاہدہ قرار دیتے ہیں، اور حقیقت بات یہ ہے اگر یہ روحانی، کشفی یا خواب کے اندر دکھائی جانے والی کوئی چیز ہو اور خواب کے اندر پیش آنے والا واقعہ ہو تو اس کا تعلق کسی حیرت انگیز واقعے کے ساتھ نہیں ہوتا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی سبحان ہونے کا تذکرہ کیا جائے اور سبحان الذی سے اس بات کا آغاز کیا جائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ جناب ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، اور پھر یہ بھی بتایا جائے کہ لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، کہ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ تو یہ جو واقعے کا بیان کا اسلوب ہے یہ بتاتا ہے کہ بہت ہی حیرت انگیز واقعہ تھا، اور احادیث کی تفصیلات یہ بتاتی ہیں کہ کفار مکہ نے انکار کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو تسلیم کرنے سے۔ اور انکار اسی صورت کیا جاتا ہے جب وہ غیر معمولی ہو اور یہ کہا جائے کہ میں بجسم و جان ہو کے آیا ہوں، جیسا کہ ابو جہل کا جو مکالمہ ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا، اور لگتا یوں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس سے پہلے خبر نہیں تھی، پہلی خبر ابو جہل دے رہا تھا، اور اس کے پس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکالمہ جو جبریل کے ساتھ ہوا، جو طبرانی کی روایت کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے راستے میں جبریل سے کہا کہ جبریل میرے اس واقعے کو مانے گا کون؟ میں جس سے بھی بات کروں گا کہ مجھے راتوں کو آسمان کا سیر کروایا گیا ہے تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، تو میں کیسے ان کو مناؤں گا؟ لوگ تو نہیں مانیں گے۔ یعنی یہ غیر معمولی واقعہ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا کہ پتہ نہیں لوگ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، میں کس طرح سے۔ تو اس پر جبریل امین نے کہا کہ تیری امت کا صدیق اس کی تصدیق کرے گا۔ گویا حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے حضرت ابوبکر کا نام، آپ کا لقب صدیق جو ہے وہ قرار دلوایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقع معراج کی خبر جب حضرت ابوبکر صدیق کو ملی تو وہ ابو جہل کافر کے زبان سے ملی، اور یہ گویا ایمان کا معاملہ تھا۔ ظاہر ہے کہ ظاہری اعتبار سے اور جو علم کے زمان و مکان کے اور جتنے بھی پیمانے ہمارے پاس موجود ہیں یا اس وقت موجود تھے اس کے مطابق بظاہر یہ ممکن نہیں لگتا کہ اس طرح سے ہو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی ابو جہل سے تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس لیے کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی خبریں آتی ہیں، صبح و شام فرشتہ خبریں آسمانوں سے لے کر آتا ہے، میں اس کی جب تصدیق کرتا ہوں تو مجھے اس کی تصدیق کرنے میں کیا حرج ہے کہ میں اس بات کی بھی تصدیق کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود آسمانوں سے ہو آئے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اس کا تعلق زمان و مکان کے پیمانوں کے ساتھ نہیں۔ ایمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جب آپ کسی کی بات کو مان لیتے ہیں، اگرچہ آپ کے علم کے پیمانے اس کا ساتھ نہ دیتے ہوں، لیکن آپ تسلیم کر لیں۔ اور یہ معراج جو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، جس کا مقصد بتایا لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، یہ معراج مختلف نبیوں کو اللہ تعالیٰ مختلف حوالوں سے اپنی نشانیاں دکھاتا رہا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کو علی وجہ البصیرہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا قل ھذہ سبیلی، آپ فرما دیئے یہ ہے میرا رستہ، اور ادعو الی اللہ علی بصیرۃ ومن اتبعن، میں اللہ کی طرف جو تمہیں بلاتا ہوں یہ پوری بصیرت، علی وجہ البصیرہ،
اور ایسے نہیں ہے کہ خواہ مخواہ میں چل پڑا ہوں، بلکہ پوری بصیرت کے ساتھ۔ تو اللہ نے نبیوں کو جو بصیرت عطا کی ہوتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا بھی ہے، اور اس بصارت کے ذریعے سے بھی بصیرت عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر آتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج کروایا، اور یعنی اس کا تعلق معراج لفظ وہاں استعمال نہیں ہوا، بلکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ لفظ معراج تو صرف حدیث میں استعمال ہوا ہے، اور وہاں بھی اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور ایک نبی کا ذکر ہے جس کا نام نہیں لیا، اور مفسرین کے خیال میں حضرت عزیر تھے جنہوں نے یروشلم کی بستی کو دیکھا تھا اور وہ تباہ و برباد ہو چکی تھی، اور حضرت عزیر کی زبان سے یہ نکلا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی ان کو موت دے دی، اور پھر اس کے بعد ان کو بھی نشانیاں دکھائیں۔ گدھا جو تھا وہ اس کی انجر پنجر الگ ہو گیا اور بالکل خاک ہو گیا، جبکہ کھانا جو تھا وہ لم یتسنہ، وہ بالکل گلا سڑا نہیں، وہ بھی باسی بھی نہیں ہوا۔ تو یہ بالکل دو مختلف قسم کے اثرات ہوئے۔ تو یہ نشانیاں دکھائی گئیں، اور جب نشانیاں دکھائی گئیں تو اس کے بعد وہ سارا کچھ دیکھ کے انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے اور میں یہ جان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرتیں اور طاقتیں رکھنے والا۔ یہ وہ بصیرت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے دکھا۔ اب وہ جو دکھانا تھا، یہ جو رؤیت ہے، ظاہر ہے کہ وہ ظاہری طور پر دکھائی اور کہا کہ 4 پرندے لے لو، اور وہ اس کا جو ذکر ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ یہ جو سارے پرندے لے آؤ اور پھر وہ ان کا گوشت کر کے مختلف چوٹیوں پہ رکھ دو اور پھر ان کو بلانا، یَأْتِينَكَ سَعْيًا، وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے۔ تو جب یہ ہو جائے تو وَعْلَمْ، پھر جان لینا کہ ان اللہ عزیز الحکیم، کہ اللہ بہت غلبے والا ہے اور بہت حکمتوں والا ہے، پھر تمہیں ساری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ وہ بصیرت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امام الانبیاء ہیں، آپ نے امامت کروائی نبیوں کی، اور آپ کے پیچھے نبیوں نے نماز پڑھی اور آپ نے امامت کروائی۔ امام الانبیاء کا جو معراج ہے وہ ظاہر ہے کہ خصوصی معراج ہوگا۔ عمومی طور پر نشانیاں دکھائی جاتی رہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر نشانیاں دکھائی گئیں۔ اس لیے واقعہ معراج، جس کی تفصیلات احادیث کے اندر ہیں اور جس کا ذکر سورہ نجم کے اندر بھی اشارتاً کیا گیا، وہ واقعہ معراج حقیقی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے لے جایا گیا۔ یہ وہ حیرت انگیز واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ کریم نے اس سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کیا ہے۔ ایک بات اور جو اس واقعہ معراج کے حوالے سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے اپنی نشانیاں دکھانی تھی اس لیے ہم لے گئے۔ اب اللہ کریم اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے وہاں لے گیا، یہ بات تو ٹھیک ہے جب اللہ نے فرما دیا کہ ہم اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے لے گئے، اور نشانیاں دیکھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نشانیاں اگر اللہ نے دکھانی ہوں تو وہ تو خواب میں بھی دکھائی جا سکتی ہیں، جیسے کہ بہت ساری دیگر نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی دکھائی گئیں۔ نشانیاں اگر دکھائی جانی ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ موجود ہیں وہاں لا کے بھی نشانیاں دکھائی جا سکتی ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا واقعہ معراج میں ہی کہ جب مجھے تردد ہوا، جب وہ سوالات کر رہے تھے مسجد اقصیٰ کے بارے میں، تو مجھے میرے اللہ نے سامنے لا کے کھڑی کر دی مسجد اقصیٰ، میں وہاں سے دیکھ دیکھ کر ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ نے صرف نشانیاں دکھانی ہوتی تو وہ یہیں دکھا سکتا تھا۔ یا پھر احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے آپ نے آگے ہاتھ بڑھایا، پھر آپ نے واپس کر لیا۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے تو ایسے کبھی نہیں کیا، آج آپ نے نماز میں آگے ہاتھ بڑھایا تھا پھر آپ نے واپس کر لیا، یہ کیا ہوا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نماز کے دوران جنت دکھائی گئی، اور سامنے جنت تھی، اور جنت میں انگور کا ایک خوشہ تھا جو میرے سامنے لایا گیا، تو پہلے میں توڑنے لگا کہ میں اس میں سے ایک انگور توڑ لوں اور اس میں خوشے میں سے کچھ لے لوں، پھر میں نے ہاتھ واپس کر لیا۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران دیکھا۔ تو اللہ نے اگر نشانی دکھانی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر کھڑے کھڑے دکھا سکتا ہے، لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟
اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز میں کھڑے تھے اور آپ نے ایک دم جو ہے یوں پیچھے ہٹے اور پیچھے ہٹ کے پھر آپ سیدھے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے. صحابہ نے بعد میں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا, آج آپ نے اس طرح کیوں یہ عمل فرمایا؟ تو بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے نماز کے دوران جہنم دکھائی گئی. اللہ اکبر. اور اس کی حدت کی وجہ سے, اس کی حدت سے بچنے کی وجہ سے میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا. اللہ اکبر. تو گویا اللہ جو جنت دوزخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج کے اوپر لے جا کر دکھا رہا ہے, جو نشانیاں لے جا کر دکھا رہا ہے, یا مسجد اقصیٰ لے جا کر دکھا رہا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں دکھا سکتا ہے. لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو وجہ اللہ تعالیٰ نے جو فلسفہ معراج بتایا, جو فلسفہ اسراء بتایا, وہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, کہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں. تو نشانیاں ہی دکھانی تھیں. اگر یہ واحد مقصد تھا, دکھائی تو صحیح نشانیاں, لیکن لے جا کر دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دنیا میں بھی دکھائی جا سکتی تھی. اللہ اس بات پر قادر ہے, اور بہت سارے اللہ کے قدرت کے مظاہر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر آتے ہیں. لیکن وہاں لے جا کے کیوں دکھایا گیا؟ یہ ونس اگین جو اسرا بعبدہ لیلا, اس کے اندر وہ اس جو تاریخ انسانی کے حیران کن واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ واقعتاً ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا. اس کے اندر صرف نشانیاں دکھانے کا مقصد نہیں ہے. لگتا ہے کہ ساری جو کہانی ہے, ساری جو حکمت ہے, سارا جو فلسفہ ہے اس واقعے کا, وہ اسرا بعبدہ کے لفظ میں ہے. اس کے ساتھ سبحان الذی کو جوڑا گیا ہے کہ وہ اللہ, وہ ذات جو سبحان ہے, جس نے یہ حیران کن واقعہ اور تاریخ انسانی کا جو نظروں کو اور عقلوں کو خیرہ کر دینے والا واقعہ ہے, یہ واقعہ رونما کرنے والی وہ پاک ذات ہے. اس لیے ایک تو پہلی بات یہ کہ اس کو ناممکن نہ سمجھیے, یہ اللہ نے کیا ہے, اور اللہ کی ذات کیا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں راتوں رات گیا ہوں, آسمانوں سے ہو کے آ گیا ہوں. ہماری عقل ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی, ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم تسلیم کر لیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی صحیح. ایمان تو ہوتا ہے ایمان لینے کا نام ہے, اور جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مان لیا. اللہ اکبر. ایک اور حوالہ جو ایمان کے حوالے سے میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ واقعہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بتایا کہ پرانے وقتوں میں کوئی شخص تھا اور اس نے اپنے بیل کے اوپر بوجھ لاد دیا یا سواری کر لی, اس کے اوپر سوار ہو گیا, اور بیل بول پڑا, اور اس نے اپنے مالک سے کہا کہ میں اس لیے تو نہیں ہوں کہ میرے اوپر وزن ڈالا جائے یا میرے اوپر سواری کی جائے, بلکہ میں تو زمینوں میں ہل چلانے کے لیے ہوں, کھیتی میں ہل چلانے کے لیے ہوں. انی خلقت للحرث, میں تو پیدا کیا گیا ہوں زمینوں میں ہل چلانے کے لیے. تم نے میرے اوپر وزن ڈال دیا, یا تم نے میرے اوپر سواری شروع کر دی. کون بول رہا؟ بیل. یہ بات کون فرما رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کسی نے پوچھا حیرت سے, محفل میں سے کوئی آدمی بولا, اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیل بھی بولا؟ بیل نے باتیں کی, بیل نے کہا کہ تم میرے اوپر بوجھ کیوں ڈال رہے ہو اور میرے اوپر سواری کیوں کر رہے ہو؟ بیل نے کہا, اور اس نے کہا کہ میں تو کھیتی کے لیے پیدا کیا گیا. تو بیل بھی کبھی بولا؟ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اومن بہ, میں اس پر ایمان رکھتا ہوں, و ابو بکر و عمر, اور اس پر ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے اور عمر بھی ایمان رکھتا ہے. گویا ان سے پوچھ لو, ابو بکر سے پوچھ لو اور عمر سے پوچھ لو کہ بیل بولا تھا کہ نہیں بولا تھا. اللہ اکبر. اب بیل کا واقعہ کب ہوا تھا؟ بنی اسرائیل کے کسی دور میں. تو اس دور میں گواہ کون ہوتا ہے اور ایمان کون رکھتا ہے؟ جس نے دیکھا ہو تو وہ ایمان رکھتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ آپ نے بھی چشمدید اس کے گواہ نہیں ہے, آپ نے بھی اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, ابو بکر نے بھی اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. لیکن ان سے پوچھ لو, وہ ایمان رکھتے ہیں. کیوں ایمان رکھتے ہیں؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہے, اس لیے ایمان رکھتے ہیں.
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے ہو گیا ہے، یہی ایمان ہے۔ آپ کی عقل ساتھ دے، آپ زمان و مکان کے پیمانے، آپ کی پوری دنیا کی سائنس وہ اس کے خلاف ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما دی تو وہ ویسے ہی ہوا ہے۔ یہ اس بات کا نام ایمان ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سابقہ تاریخ کے ہونے والے واقعے کے بارے میں ابو بکر اور عمر کا حوالہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ چشمدید گواہ ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ایمان کی اس سطح پر ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات نکلے وہ ویسے کی ویسے ہی قابل تسلیم ہوتی ہے، اس کے اوپر کسی قسم کے اعتراض کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بیل بولا تھا تو تاریخ انسانی میں ایک بھی واقعہ، پوری تاریخ میں ایک بھی واقعہ رپورٹ نہ ہوا ہو کہ کبھی بیل نے باتیں کی ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ بیل نے باتیں کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ پھر یہ کہنا کہ جو روحانی ہوا ہے، خواب میں ہوا ہے یا کشفی مشاہدہ تھا، یہ سارے کے سارے اعتراضات یہ ایمان کے اوپر حرف لانے والے، ایمان کے اوپر سوال کھڑا کرنے والے یہ سارے اشکالات ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو واقعہ معراج کو تسلیم نہیں کرتا وہ تو کافر ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا، اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ البتہ چونکہ اس کے روحانی اور خواب میں ہونے کے حوالے سے مختلف نقطہ نظر موجود ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص کسی بھی سطح پر اس کو تسلیم کرتا ہے تو اس کے اوپر تکفیر کا فتویٰ تو بہرحال نہیں لگایا جا سکتا، کہ جو تسلیم کرے کہ واقع معراج و اسراء ہوا تو ہے، البتہ اس کے تفصیلات کے اوپر اگر وہ ایمان نہیں رکھتا، اس کو روحانی یا جسمانی کے حوالے سے کوئی بحث کرتا ہے یا کوئی سوال اٹھاتا ہے تو اس کے اوپر بہرحال تکفیر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور جو شخص سرے سے اس کے اوپر انکار کرے، اللہ اکبر، تو اس کو یعنی اس حد تک انکار کے لیے دلائل کشید کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اسراء ہے لیلن، یہ جو لے جانا ہے یہ مسجد اقصیٰ کی طرف نہیں لے کے جانا، یہ بلکہ اس سے مراد مسجد حرام سے، یہ اس سے مراد ہجرت مدینہ ہے۔ ہجرت مدینہ جو کروائی ہے یہ اس کا ذکر ہے، اور اقصیٰ چونکہ عربی زبان میں دور کی مسجد کو کہتے ہیں، دور تر مسجد کو، تو انہوں نے واقعہ معراج کا انکار کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مسجد اقصیٰ سے مراد مسجد نبوی ہے، اور مسجد حرام سے مسجد نبوی تک اللہ تعالیٰ لے گیا تھا اپنے بندے کو، اور یہ واقعہ معراج کا ذکر نہیں ہے، یہ تو ذکر ہے واقعہ ہجرت نبوی کا۔ اللہ اکبر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کو اتنا نہیں پتا کہ مسجد نبوی تو اس وقت تک بنی نہیں تھی، مسجد نبوی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو بعد میں بنائی، آپ نے جا کے تعمیر بعد میں کی ہے، لہٰذا اس کو کہنا کہ یہ ایک ایسا سفر تھا جو مسجد حرام سے مسجد نبوی تک کا تھا، تو یہ بات تو سرے سے ویسے ہی درست نہیں اور حقائق کے خلاف ہے۔ اسی طرح جو لیلن کی بات ہے کہ رات کو سفر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے موقع پر آپ نے جو سفر کیا تھا تو آپ نے ایک رات میں تو کیا ہی نہیں تھا، وہ آپ کو تو کئی راتیں لگی تھی، کئی دن رات لگے تھے، اس لیے یہ اس واقعے کو واقعہ ہجرت نبوی قرار دینا یہ تو ویسے ہی حقائق کے خلاف ہے، اور خواہ مخواہ توڑ مروڑ کر وہ لوگ جو معجزات نبوی کے ویسے ہی خلاف ہیں یا حدیث کا انکار کرتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو تسلیم نہیں کرتے، یہ ساری کی ساری ان کی جو افتاد طبع اور ان کی عقلوں کے یہ شاخسانے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کے سوالات اور اشکالات اٹھائے ہیں، مگر نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کے جسمانی ہونے پر اور آپ کے جسم و روح کے ساتھ سیر کر کے آنے پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور مشرکین مکہ نے جو اعتراض کیا تھا ان کا اعتراض ہی اس بات کی دلیل ہے کہ واقعہ معراج جسمانی ہوا تھا، وگرنہ کوئی شخص اگر کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ ایک اور بات جو جس کی طرف میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، نشانیاں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا سکتا تھا، تو وہاں کیوں لے کے گیا؟ تو اس میں دراصل اللہ کریم نے ایک فلسفہ اور ایک حکمت بیان کی ہے جو لفظ عبد کے اندر شامل ہے،
اور دوسرا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علو شان، آپ کی جو کمالات کی بلندی اور اللہ کے ساتھ جو قرب ہے اس کا اظہار کرنا مقصود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر لے جا کر یہ بتانا چاہتا تھا مشرکین مکہ کو بھی اور رہتی دنیا تک کے ہر انسان کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ بات ہے جو اقبال نے کہی کہ جوہر قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر یہ بتایا کہ کس کو لے گیا؟ عبد۔ اور لفظ عبد جو ہے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا مصطفیٰ کو لے گیا، یہ نہیں فرمایا مجتبیٰ کو لے گیا، اپنے چنیدہ کو لے گیا، بلکہ فرمایا عبد کو لے گیا۔ تو فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ جو شخص عبدیت میں، اللہ کی عبدیت میں ڈوب جاتا ہے، اللہ اس کو اپنے قرب کی انتہا عطا فرماتا۔ اپنے بندے کو لے گیا، عبد کو۔ عبدیت کیا ہے؟ جو غلامی کی، جو عبدیت کی انتہا کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ آپ عبدیت کا بہترین نمونہ تھے۔ جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، وہ کس چیز کا نمونہ ہے؟ وہ عبدیت کا نمونہ ہے۔ کسی نے اگر اللہ کا عبد کامل بننے کی کوشش کرنی ہو تو اللہ کے عبد کامل کی اس دھرتی پر، اس کائنات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، یا دوسری روایت کے مطابق جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ راتوں کو اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر رکھے ہیں، آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے، آپ کے اوپر گناہ ہے ہی کوئی نہیں، تو آپ جو اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، رات یعنی دیر تک کھڑے ہو کے آپ قیام میں رہتے، پاؤں سوج جاتے، اور وہ دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب کیا دیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ اللہ اکبر، کیا میں اللہ کا شکر گزار عبد بن کے نہ دکھاؤں، شکر گزار بندہ بن کے نہ دکھاؤں؟ اگر میں ایسا نہ کروں، گویا آپ یہ فرما رہے تھے کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو لوگوں کو کون بتائے گا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا شکر گزار بندہ کسی نے اگر بننا ہو تو اس کے لیے نمونہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور اللہ یہ فرما رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ وہ ذات پاک ہے جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر اس کا دوسرا حصہ جو عروج کا، جو معرج بی الی السماء، پھر مجھے آسمان تک معراج کروایا گیا۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عبدیت میں ڈوبتا ہے، جو عبدیت کی انتہا کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اپنے قرب کی انتہا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے ساتھ دیکھ لیجئے کہ مکہ والوں نے ریجیکٹ کیا، آپ طائف تشریف لے گئے، طائف والوں نے کیا ماحول بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عرضہ سرائی کی، آپ کو وہاں سے نکالا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قریشی قیادت نے بھی ٹھکرایا، اور جو طائف کی قیادت تھی انہوں نے بھی ٹھکرایا۔ اور اس موقع پر اللہ کا اپنے بندے کو اپنے پاس لے جانا، یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا والے جو بھی سلوک کریں، اللہ کے ہاں آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی۔ چونکہ بات تنبیہ کی ہو رہی ہے، اور بنی اسرائیل کی صورت کا، اس پوری صورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ تنبیہ کا ہے، تفہیم اور تعلیم کا ہے، لہٰذا اس تنبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علو شان کا ذکر کر کے کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بدبختو تمہیں پتہ نہیں ہے کس ہستی کی مخالفت کر رہے، جس ہستی کو اللہ اپنے پاس لے گیا بعبدہ۔ یہ محبت کا اظہار ہے۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں یہ قرب حاصل کرنا چاہتا ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہو، وہ عبدیت کی انتہا کرے۔ کیا مطلب؟ عبدیت کی انتہا کیا ہے؟ عبدیت کی انتہا وہ ہے جب انسان اپنے جسم کا سب سے زیادہ معزز حصہ اللہ کے سامنے زمین پر ٹیک دیتا ہے، یعنی سجدہ کرتا ہے، تو وہ گویا انسان کی عبدیت کا اعلیٰ ترین اظہار۔
اللہ عملی طور پر پوری زندگی اسی طرح اللہ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے، اور اس کا سمبولک اظہار، اس کا علامتی اظہار وہ اللہ کے سامنے اپنا سجدہ زمین پر ٹیک دینا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قریب، اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ انسان قریب اللہ کے اس وقت ہوتا ہے، انسان کو سب سے زیادہ قرب اللہ کا اس وقت حاصل ہوتا ہے وہو ساجد، جب یہ حالت سجدہ ہوتا ہے۔ گویا سجدے میں جا کے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سجدہ عبدیت کی انتہا ہے، قرب اللہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا ہے۔ تو عبدیت کی انتہا، قرب کی انتہا کا موجب بنتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اس میں بھی وہی فلسفہ کار فرما ہے، اور یہ فلسفہ عبدیت ہے جو اللہ کریم نے واقعہ معراج کے ذریعے سے بتایا، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علو و شان کا اظہار ہے، اور جو ایک طرف امتیوں کے لیے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس طرح سے بیان کر کے اپنے اندر ایک اعتماد کی بات کہ ہمیں اللہ نے اتنا عالی شان نبی عطا فرمایا ہے، وہ امام الانبیاء ہمارے نبی ہے۔ ایک طرف امتیوں کو تسلی دی جا رہی ہے، اہل ایمان کو، اور دوسری طرف کفار مکہ کو، اور خاص طور پر مکہ کے سرداروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کس ہستی کے خلاف تم اپنی ساری سرگرمیاں اور مزاحمتی تحریک شروع کیے ہوئے ہو۔ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم مخالفت کر رہے ہو، ان کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتا ہے کہ چشم معنی آشنا میں ہے مقام ان کا وہی، صاحب کاتب سے مؤخر ہوں مقدم سینکڑوں، چاہے دنیا میں لکھنے والے کسی مقدم کو مؤخر کر دیں، کسی مؤخر کو مقدم کر دیں، اللہ کے ہاں ان کا مقام وہی ہوتا ہے۔ لہذا دنیا والے کسی کے ساتھ کوئی بھی سلوک کریں، اصل مقام جو ہے مقام آدمیت، وہ مقام عبدیت کے اندر ہے۔ جب انسان عبدیت میں اللہ کے سامنے ڈوب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب کی انتہا عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی فلسفہ معراج، اور جو اللہ کریم نے اس سیاق و سباق کے اندر صرف ایک آیت کو بیان کر کے اللہ کریم نے اس پوری یعنی تنبیہ کے اسلوب کو مزید شاندار بنا دیا ہے، اور آگے پھر بنی اسرائیل کی تاریخ کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر بھی کریں گے۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔